محترم حاضرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے خدمت اسلام میں امیروں اور غریبوں کا کردار۔ یہ ٹاپک کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ جب دین اسلام کی خدمت کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی چیز یہی آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی مال والا ہے، وہ وقت کے انتظار میں رہتا ہے کہ ابھی میرا کاروبار ذرا ٹائٹ چل رہا ہے، اس مہینے ذرا فری ہو جاؤ تو اگلے مہینے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کروں گا، میں بہت کچھ کرنے والا ہوں، ذرا کاروبار سے تو فرصت مل جائے۔ تو ایک آدمی جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مال کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اور جس کے پاس مال ہے وہ صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے یا پھر رمضان آنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ تو دونوں ہی غلط پٹری پر ہیں۔ یہ آج کے ٹاپک سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ دین اسلام کی خدمت ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، چاہے ہم امیر ہو یا غریب ہوں۔ آئیے پہلے ٹاپک کو دیکھتے ہیں، خدمت اسلام۔ یہ خدمت لفظ جو ہے، یہ خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی نہ کسی کے کام آتا ہے۔ عورت مسلسل اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ ایک مرد ہے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے دوست احباب کے کام آتا ہے۔ تو یہ خدمت کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ اب اگر وہ خدمت کا سب سے زیادہ حصہ اپنا دین اسلام کو دے رہا ہے تو بڑا خوش نصیب ہے، اور وہ نیکیوں کا ایک بڑا حصہ اس دنیا سے لے کر جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں امیروں کو بھی رکھا ہے اور غریبوں کو بھی رکھا ہے، تاکہ اس دنیا کا نظام سسٹم کے مطابق صحیح طور پہ چل سکے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں تمام لوگوں کو امیر بنا دیتا تو یہ دنیا کا نظام صحیح سے نہیں چل سکتا تھا۔ اگر ہر آدمی کروڑ پتی، لکھ پتی ہوتا تو یہ کروڑ پتی کو اپنے اگر بال کٹوانے ہیں تو کون سا دوسرا کروڑ پتی امیر آدمی اس کے بال کاٹتا؟ ہرگز نہیں کاٹتا۔ اگر اس کو اپنا گھر بنانا ہے تو اس کو گھر بنانے کے لیے کوئی مزدور اور مستری نہیں ملتا۔ یہ دنیا کا نظام سسٹم سے چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیروں کو بھی رکھا ہے اور غریبوں کو بھی رکھا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اگر غریب بنا دیتا تو بھی یہ دنیا کا نظام صحیح سے نہیں چل سکتا تھا۔ اس لیے کہ اگر میں کسی سے کچھ کام کروا رہا ہوں تو اس کو میں کچھ دوں تو تب وہ میرا کام کرے گا۔ میرے پاس اگر اس کو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو کوئی شخص میرا کام کیوں کرے گا؟ نہیں کرے گا وہ۔ جب میرے پاس دینے کے لیے اس کو پیسہ ہوگا تب وہ میرا کام کرے گا، ورنہ بنا پیسوں کے کوئی انسان دوسرے کا کام نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیروں اور غریبوں کو دونوں کو اس دنیا میں رکھا ہے تاکہ دنیا کا نظام صحیح طور سے چل سکے۔ اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ اس بات کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہیں، خوش ہیں، کیونکہ فرعون کو بھی مال اللہ نے ہی دیا تھا، قارون کو بھی مال اللہ نے ہی دیا تھا۔ کیا ان سے وہ خوش تھا، راضی تھا؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نہیں نوازا ہے تو یہ اس بات کی بھی علامت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس سے خفا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من یحب، کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ آج ہم ایمان والے ہیں، ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، تبھی ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ الحمدللہ کہیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ تو مال آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، جیسے کہ ترمذی کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے آزماتا رہا ہے، اور میری امت کی جو آزمائش ہے وہ مال میں ہوں گی۔ یہ مال آزمائش کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی مومن کے لیے مال کا اس کے پاس ہونا اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اس کے پاس مال رہے
تو وہ بڑے ہی آسانی سے دین کے کام انجام دیتا ہے، بڑے ہی آسانی سے اور سکون کے ساتھ دین کو لے کے چلتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس مال ختم ہو جائے تو وہ مال کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ تو اس شخص کے لیے مال کا اس کے پاس ہونا اس کے لیے باعث رحمت ہے، اور ایک شخص کے پاس مال کا نہ ہونا اس کے لیے باعث رحمت ہے۔ اس کے پاس مال نہ ہونا یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ اگر اس کے پاس مال آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ بگڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں تکبر اور گھمنڈ آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے گناہوں میں آسانی سے ملوث ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر نمازوں کی کوتاہی آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو کتنا مال دینا ہے، تو جس کے لیے جتنا مناسب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے بھی کچھ انبیاء کرام کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ کتنے مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، بادشاہ بنا کے رکھا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا، یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت نصیب فرمائی تھی۔ ان لوگوں نے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ، مال ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی خدمت بھی کرتے رہے۔ آپ صحابہ کرام میں دیکھ لیجئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا تھا، اور اسی مال سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال کو کون نہیں جانتا؟ کتنے گھوڑے آپ کے پاس تھے، کتنے اونٹ آپ کے پاس تھے، کتنا سونا چاندی غلہ کھیت پراپرٹی کتنی ساری ان کے پاس تھی، لیکن اس مال کو انہوں نے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ وقت کا انتظار نہیں کرے، سوچے نہیں، فکر نہیں کرے کہ دیکھیں گے جب کنویں کی ضرورت پڑی، جب یہ احساس ہوا کہ لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، مدینہ میں کنویں کی ضرورت ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ سوچا نہیں کہ دیکھیں گے اس سے اچھا اور کوئی ہو سکتا ہے، اس سے اچھا کہیں اور ہم خرچ کر دیں گے، نہیں، جنگ میں جب خرچ کرنے کی ضرورت پڑی مال کو اپنا خرچ کرتے رہیں، انتظار نہیں کرے کہ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ جب بھی لوگوں کو ضرورت، قحط سالی جب آئی، جب لوگوں کو غلہ اناج کی ضرورت پڑی تو اس وقت بھی اپنا مال خرچ کرتے رہیں۔ صحابہ کرام انتظار نہیں کرتے تھے، وقت کا انتظار نہیں کرتے تھے، بس اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے کہ جب مکہ سے وہ ہجرت کر کے آئے تو کچھ نہیں تھا، ہاتھ خالی تھے، بس بدن پہ لباس تھا، کچھ نہیں۔ مدینہ پہنچتے ہیں، انصاری صحابی آفر کرتے ہیں کہ آپ میری پراپرٹی کا آدھا حصہ لے لیجئے، لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ بازار جاتے ہیں، تجارت شروع کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے، اتنی برکت دیتا ہے کہ کئی بیواؤں کو انہوں نے پالا، کئی یتیموں کو انہوں نے کھلایا، 100 گھوڑے اللہ کے راہ میں وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال دیا تو مال ان کو بگاڑ نہیں سکا، مال کی گھمنڈ اور تکبر ان کے اندر نہیں آ سکی، اس لیے کہ ان کو مال سے محبت نہیں تھی، ان کو دین اسلام کی خدمت کرنی تھی، ان کو دین اسلام میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا تھا اور لوگوں کی مدد کرنی تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جہاں پر یہ مالدار صحابہ کرام تھے، وہیں پر کچھ غربا صحابی، کچھ غریب صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ایسے صحابہ کرام جن کو دوپہر کا کھانا نصیب نہیں، رات کا کھانا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، ایک دو دن تک ان کے پاس کھانا موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، حدیثوں کا علم حاصل کرتے تھے۔ کون بھول سکتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو؟ 2 دن تک ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بھوک کے مارے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے مرگی کا دورہ آیا ہے، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ رہتی دنیا تک کہ ان کے جیسی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حدیثوں میں سب سے زیادہ بیان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اتنی بڑی دین کی خدمت کی انہوں نے، مال کے پیچھے نہیں بھاگے، یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس جب مال آ جائیں گا تب میں علم حاصل کروں گا، بس دین کی خدمت میں لگے رہے۔ اصحاب صفہ کو دیکھیے آپ، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کام لیا، عبد الرحمن بن عوف سے جو کام وہ لے سکتے تھے ان سے وہ کام لیا، مالداروں سے دین کا کچھ الگ کام لیا، اور جو غریب تھے ان سے دین کے علم کا کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اگر ہم اپنی نیت رکھیں کہ ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، اپنا جذبہ بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راستے اختیار کریں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے اسلامی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گا۔ بس ہمیں اپنا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے اس کے بعد محدثین کا دور آتا ہے۔ محدثین میں بھی کچھ محدثین ایسے تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن ان کے مال نے انہیں بگاڑ نہیں سکا۔ مال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دین کی خدمت کرتے تھے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کو آپ دیکھ لیجئے، بہت مالدار تھے، وہ مال کے ساتھ سفر کرتے اور علم حاصل کرتے تھے۔ امام بخاری کے والد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا، والد کا مال ان کے پاس تھا، اس مال سے وہ سفر کرتے اور حدیثوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ مال تھا، مال ان کو بگاڑ نہیں سکا۔ یہ مال آج ہمیں جو بگاڑ دیتا ہے، ذرا سوچ میں ہم سوچ پڑتے ہیں کہ ارے ابھی رہ جاتے، ابھی اتنے خرچے ہیں، ابھی بعد میں خرچہ کر دیں گے، ابھی بعد میں اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، ابھی ہمارے پاس اتنے خرچے ہیں، وہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ مال کی محبت جو ہمارے دل میں بیٹھ چکی ہے، اس کو محبت کو ہمیں نکالنا ہے۔ اس کے بعد آپ ہندوستان کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، ہمارے اسلاف میں بھی کچھ اسلاف ایسے تھے جنہوں نے دین اسلام کی کس طریقے سے خدمت کی، چاہے ان کے پاس مال تھا یا نہیں تھا، لیکن دین اسلام کی خدمت کی۔ آپ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ غربت کی حالت میں پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ان کے علم سے متاثر ہو کر جب وہ جوان ہوتے ہیں تو حیدرآباد کے ایک نوجوان، حیدرآباد کے ایک امیر گھرانے کے ایک مالدار نواب نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا۔ ان کے علم سے متاثر ہو کر جب اس خاتون کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اس خاتون نے انہیں خوب مال و دولت سے نوازا اور اسی مال کے ذریعے انہوں نے دین کے اسلام کی خدمت میں لگ گئے۔ انہوں نے دیکھا، محسوس کیا کہ یہ حدیث جو ہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اس کے نسخے کم ہیں، کم لوگوں تک یہ پہنچ پاتے ہیں۔ انہوں نے اس کی پرنٹنگ کرائی، لوگوں کو بٹھا کے لکھایا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب مال تھا تب بھی دین اسلام کی خدمت کرتے تھے، جب مال آیا، جب مال نہیں تھا تب بھی دین اسلام کی خدمت اس میں لگے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے میاں نذیر حسین محدث دہلوی، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 97 ایئرس کی زندگی عطا فرمائی۔ اس 97 ایئرس کی زندگی میں 62 ایئرس انہوں نے صرف حدیثوں کو پڑھانے میں گزار دی۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ بالکل غریب تھے، ریلوے اسٹیشن پہ کلی کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کا سامان اٹھاتے، کچھ پیسے کماتے اور شام میں لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کے بدولت آج حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں۔ ایک محدث اس محدث سے ملنے کے لیے آتا ہے، عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، جب میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر جب اترتے ہیں، ہاتھ میں ساز و سامان ہے، کلی کو بلاتے ہیں، کلی ادھر آ جا میرا سامان اٹھا لے۔ جب وہ کلی سامان اٹھا کے چلنے لگتا ہے، منزل پر پہنچتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، وہ کہاں ملیں گے؟ تو وہ کلی کہتا ہے میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ ایک محدث دوسرے محدث سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو کلی کی شکل میں وہ پا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے پیش امام محمد جوناگڑی کا نام سنا ہوگا۔ جوناگڑی کا ترجمہ، جوناگڑی کی کتاب خطبات محمدی، صوم محمدی، یہ پیش امام محمد جوناگڑی کی تفسیر، ان کی ہسٹری ذرا آپ پڑھیے۔ تاجر تھے، ان کے والد کے ساتھ وہ تجارت کرتے تھے۔ والد صاحب نے 22 سال کی عمر میں ان کا نکاح کرا دیا۔ جب پہلا لڑکا ان کا ہوا تو لڑکا انتقال کر گیا۔ دوسرے مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اولاد نصیب فرمائی، ولادت کی حالت میں ان کی اہلیہ کا، بیوی کا ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک 22 سال کا نوجوان جس کے بیوی اور بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ صدمے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو صدمے سے ٹوٹ جاتے، غم کو بھلانے کے لیے گناہوں کا سہارا لیتے، نشے کے عادی ہو جاتے، لیکن وہ صدمے سے تو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ٹھان لیتے ہیں کہ میں اس صدمے سے باہر آنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑوں گا۔ 22 سال کی عمر کے بعد وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور علم حاصل کرتے کرتے آج ہمیں 128 کتابوں کے مصنف نظر آتے ہیں۔ 128 کتاب کے آج وہ مصنف ہیں۔ خطبات محمدی، صلاۃ محمدی، صوم محمدی، یہ سب ان کی کتاب ہے، ترجمہ بھی ان کا ہے۔ پیش امام محمد جوناگڑی، یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں۔
انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں تبھی تو ہمارے پاس اتنی آسانی سے کتابیں ترجمے موجود ہیں۔ ہمیں بھی دین کے اسلام کی خدمت کے بارے میں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ میں نے اتنی زندگی گزار چکا ہوں، 50 سال 20 سال میری عمر ہو چکی ہے، میں نے دین اسلام کے لیے کیا خدمت کیا، میں نے ایسا کون سا کام انجام دیا جس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بول سکوں اللہ میں نے تیرے دین کی یہ خدمت کی تھی۔ کچھ تو کام ہمارے زندگی میں ایسے ہونا چاہیے، ہمارے نام اعمال میں ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہم بتا سکیں اللہ تیرے دین کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو مالدار حضرات ہیں بس وہی دین کی اپنے مال کو خرچ کرے اور دین کی خدمت کرے، یا پھر مالدار کو دیکھ کے یہ نہ کہے اگر وہ خرچ نہیں کر رہا ہے تو ان کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے یہ ذرا خرچ نہیں کرتے، نہیں، انہیں حقیر مت سمجھیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ہم خدمت کر رہے ان کو بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ اگر مالدار ہیں سوچئے مسجد کے تعلق سے، مدرسوں کے تعلق سے سوچئے، بیواؤں کے تعلق سے سوچئے، یتیموں کے تعلق سے سوچئے، ان کی خدمت کرنے کے لیے سوچئے، دین اسلام کی خدمت ہے۔ آپ مالدار حضرات سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں میں اور ہزاروں میں خرچ کرو، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ خرچ کرو، لیکن سب کو کرنا ہوگا۔ دین اسلام کی خدمت جو ہے یہ ایک دو سے نہیں ہو سکتی، تھوڑا تھوڑا کرے لیکن ہر کوئی کرے، سب مل کر ہم دین اسلام کی خدمت کریں گے تو دین اسلام کے بہت بڑے بڑے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس مال نہیں ہے تو بھی آپ بہت ساری دین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جہاں پر جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے، وہاں پر جا کر آپ والنٹیئر کا کام کر سکتے ہیں، جسمانی کام انجام دے سکتے ہیں۔ آپ اگر تھوڑا خرچ کرنا چاہتے، 50 روپے خرچ کرنا چاہتے، نماز کے لیے جب آتے ہیں ساتھ میں 50 روپے کی آپ چاکلیٹ لے کر آ جائیے۔ مکتب کے بچے جو پڑھتے ہیں مسجد میں ان کے پاس جائیے، ان سے سوال کی بیٹا بتاؤ آپ نے کتنا یاد کرے، کہاں تک آپ کا سبق ہوا، ان کو تھوڑا سا چاکلیٹ دیجئے، حوصلہ بڑھائیے ان کا، تاکہ کیا ہوگا اس کے ذریعے وہ اور علم حاصل کرنے میں ان کا دلچسپی ہوگی، اور علم حاصل کریں گے، جلدی جلدی وہ یاد کریں گے، ان کا حوصلہ، یہ سب کیا ہے، یہ دین اسلام کی خدمت ہے، تھوڑی ہے لیکن یہ بھی دین اسلام کی خدمت ہے۔ آپ اس سے بھی تھوڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ نماز کو آتے ہیں، ایک کوئی قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ پڑھ لیجئے، باہر جانے کے بعد جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے اس کو بتلا دیجئے، آپ کے گھر میں آپ جاتے ہیں وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ انہیں بتلا سکتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ بھی دین اسلام کی خدمت ہے، یہ سب دین اسلام کی خدمت ہے، ہم کر سکتے ہیں، بس ہمیں ذہن بنانے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور توفیق عطا فرمائے گا۔ پہلے ہمیں جذبہ بنانے کی ضرورت ہے، سوچ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنا ہے۔ اور جو مالدار حضرات ہیں ان کے لیے بس میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے کئی فوائد قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں، اور اگر مال نہیں خرچ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے نقصانات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے ہیں، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے ہم مستحق بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے الا انہا قربۃ لہم، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الا انہا قربۃ لہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں ہم اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ہم حقدار بنتے ہیں، جیسے کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورہ توبہ میں ہی آیت نمبر 103 میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی آپ ان کے مال سے صدقات کو لیجئے اور ان کے مال کو پاک کیجئے، ان کے نفس کا تزکیہ کیجئے اور ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ دعا نہیں، دعائیں ہیں، دعائیں مطلب بہت ساری ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ اللہ کا حکم دینا نبی کو کہ ان کے حق میں دعا کیجئے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس دعا کے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دعا سے ان کو سکون حاصل ہوگا، آپ کی دعاؤں سے ان کو سکون حاصل ہوگا۔ آپ پریشان ہیں آج، ہر آدمی انسان ہر کوئی پریشان ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ہم مستحق ہوں گے، ہماری زندگی میں چین سکون آئے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت سارے فائدے، لیکن ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہیں، اور اگر ہم مال ہوتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ نے بہت ساری وعیدیں بیان کی ہے قرآن مجید میں۔ اس میں سے صرف ایک ہی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 ہے، بہت غور سے اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سونے چاندی، ان کے مال کو ہم جہنم کی آگ میں تپائیں گے، جہنم کی آگ میں اسے گرم کریں گے ان کے سونے چاندی کو، اور اس کے بعد ان کے پیشانیوں پر لگائیں گے، ان کے بازوؤں پر لگائیں گے اور ان کی پیٹھوں پر اسے داغیں گے۔ یہ سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ گرم کر کے پیشانیوں پر اور بازوؤں پر اور پیٹھ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹھ پر اسے داغیں گا۔ اللہ کی حکمت سمجھتے ہیں آپ اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ پیشانی، بازو اور پیٹھ کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان کسی ضرورت مند کو دیکھ کر منہ پھیرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی پیشانی اس سے گھومتی ہے، اس کے بعد اس کا پہلو اس سے گھومتا ہے اور پیٹھ دکھا کر وہ ضرورت مند کو نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کی پیشانی کو داغیں گے، اس کی کمر کو داغیں گے اور اس کی پیٹھ کو ہم اسی مال سے داغیں گے اور اس سے کہیں گے یہ ہے تیرا مال، اب اس کا مزہ لے۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ مال ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو عذاب کی خوشخبری آپ دے دیجئے۔ اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ انہی چند باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما، جن پہ ظلم ستم اور زیادتی ہو رہی ہے الہ العالمین ان کا تو مددگار بن جا، ان کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں الہ العالمین تو اس دنیا سے ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔